دنیا میں اپنی زندگی میں کسی نہ کسی چیز کی ضرور کھوج ہے، کسی نہ کسی چیز کی ہم ضرور تلاش کر رہے ہیں، چاہے پھر وہ دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، مکان ہو، کپڑا ہو، گاڑی ہو، کھانا پینا ہو، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی چیز کی ہم زندگی میں ضرور تلاش کر رہے ہیں، اور اس تلاش کے پیچھے ہم کبھی کبھی اپنا سارا کچھ لگا دیتے ہیں، اپنا سارا وقت، اپنا سارا پیسہ، اپنی ساری انرجی، اپنا سارا کچھ، ساری طاقت، اپنا سارا دھیان ہم اس چیز کے کھوج میں، جو چیز ہمیں اندر سے جس کی تلاش ہے، ہم اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں انسان کی جو تلاش ہے وہ ان سب باتوں کے پیچھے جو ہے وہ امن کی ہے، سکون کی ہے، چین کی ہے، اطمینان کی ہے۔ زندگی میں اگر آپ کے پاس سب کچھ بھی ہو، دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، پیسہ ہو، مکان ہو، کھانا پینا ہو، گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر آپ کے دل میں سکون نہیں ہے، اگر آپ کی زندگی میں چین نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ہم چونکہ ناقص انسان ہیں، چونکہ ہم کمتر انسان ہیں، چونکہ ہماری سوچ جو ہے وہ بڑی محدود ہے، بڑی لیمیٹڈ سوچ ہے، اس لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ کبھی کبھی نہیں بلکہ اکثر ہی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ چیزیں مل جائے گی، اگر ہمیں دولت مل جائے گی، شہرت مل جائے گی، عزت مل جائے گا، پیسہ مل جائے گا، ہمیں مکان مل جائے گا، گاڑی مل جائے گی، بینک بیلنس مل جائے گا، بہت کچھ ہوگا ہمارے پاس، تو شاید ہمیں سکون مل جائے گا، شاید ہماری فطرت ایسی ہے، یا شاید ہم ایسی جگہ پہ پیدا ہوئے ہیں، یا شاید ہم ایسی بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں جہاں پہ ہماری زندگی میں بڑی قلت تھی، بڑی کمی تھی، اور اس کمی کو پورے کرتے کرتے ہم زندگی میں بھاگتے رہتے ہیں کہ جب وہ کمی پوری ہو جائے گی تو شاید دل میں سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، چین آ جائے گا۔ لیکن آج میں آپ کو اس ویڈیو میں اور اس کرسمس کے موقع پہ یہ بتانا چاہتا ہوں، جب کہ ہم چرواہوں کی سٹوری کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ خداوند نے چرواہوں کو کیوں چنا، دوسری ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ چرواہوں کی زندگی میں ڈر تھا لیکن پھر بھی انہوں نے خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی میں سکون کیسے مل سکتا ہے، چین کیسے مل سکتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرشتے جب آئے تو کیا اعلان کیا چرواہوں کے پاس۔ اب لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب میں، اور ہم 14ویں آیت میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے عالم بالا پہ خدا کی تمجید ہو، اور زمین پہ آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ سو زمین پہ اب خوشخبری جو ہے وہ آسمان سے کیا آئی ہے، فرشتے کیا خوشخبری لے کر آئے ہیں کہ زمین پہ آدمی جو ہے ان کی زندگی میں صلح ہو، یعنی ان کی زندگی میں، دوسری جو درج میں وہاں پہ لکھا ہے ان کی زندگی میں پیس ہو، ان کی زندگی میں امن ہو، کیونکہ صلح کا بانی جو ہے وہ پیدا ہونے والا ہے، اور وہ اس مقصد کے لیے آیا ہے۔ کرسمس اس مقصد کے لیے ہوا ہے، یسوع اس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، چین ہو، اطمینان ہو، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری ریچ ہی نہیں ہے، ہماری پہنچ ہی نہیں ہے، کہ ہم جو چیزیں زندگی میں چاہتے ہیں وہ ہمیں مل ہی نہیں سکتی، وہ بہت دور ہے، شاید جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اتنا دور ہے کہ میری زندگی میں کبھی امن نہیں ہو سکتا، میری زندگی میں کبھی سکون نہیں ہو سکتا۔ لیکن خداوند آج آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امن اور سکون جو ہے وہ کسی بھی ایکسٹرنل چیز سے نہیں آتا، یعنی کہ کسی بھی جسمانی چیز سے جو آپ کے اندر سے باہر ہے اس سے نہیں آتا، کیونکہ جو آپ کے اندر نہیں ہے اور باہر ہے، آپ کی پہنچ میں نہیں ہے، اگر آپ کی پہنچ سے وہ دور ہے، اور بہت سے لوگ اس چیز کے لیے اپنی زندگی میں جدوجہد اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو جکڑ لیں، ان چیزوں کو پکڑ لیں جو کہ وہ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ حاصل کر کے پھر بھی سکون نہیں پاتے۔ ایک بہت بڑے ایکٹر ہیں جم کیری، ان کا یہ کوٹ ہے کہ I wish everybody would be rich and famous so that they will know that that is not the answer۔ میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ امیر اور فیمس ہو جائیں، شہرت مل جائے ان کو، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ جواب نہیں ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پھر جواب اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا جواب ہے،
اور اگر ہم اس چیز کو دیکھیں گے، اس چیز کو سمجھیں گے، تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہے یہ یسایہ سے لی گئی ہے۔ یسایہ 57 چیپٹر ہے اور اس میں لکھا ہے، یسایہ 57 چیپٹر ہے، اس میں لکھا ہے، میں آپ کے سامنے آیت پڑھوں گا، 19ویں آیت پڑھوں گا۔ خداوند فرماتے ہیں میں لبوں کا پھل پیدا کرتا ہوں، سلامتی سلامتی، پیس پیس، اس کو جو دور ہے اور اس کو جو نزدیک ہے، اور میں ہی اس کو صحت بخشوں گا۔ اس کو جو دور ہے، یہاں پہ لکھا ہے سلامتی سلامتی، انگلش میں ایسے لکھا ہے پیس پیس ٹو ہم ہو از فار آف اینڈ ہو از نیئر۔ اس کو جو کہ دور ہے اور اس کو سلامتی، اس کو جو کہ دور ہے اور جو کہ نزدیک ہے، اور میں ہی اس کو صحت بخشوں گا۔ لیکن آگے لکھا ہے بٹ دا وکڈ آر لائک ٹربلڈ سی، لیکن جو شریر ہیں وہ کس طرح سے ہیں، وہ ایک سمندر کی طرح ہیں، وہ ایک ایسے سمندر کی طرح ہیں جس میں طوفان ہے اور اس میں کبھی امن نہیں ہو سکتا۔ اس سمندر میں جو کہ جس میں طوفان ہے کبھی امن نہیں ہو سکتا، وہاں پہ کبھی آرام نہیں آ سکتا۔ اور وہاں پہ لکھا ہے when it cannot rest، وہ سمندر جو کہ آرام نہیں کر سکتا۔ اور آگے اگلی آیت میں لکھا ہے there is no peace says my God for the wicked، شریروں کے لیے کوئی امن نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہم کرسمس کی سچویشن کو سمجھ رہے ہیں، یہ آیت یہاں سے لی گئی ہے، کرسمس کی سچویشن کو سمجھ رہے ہیں، کرسمس کی سٹوری کو ہم جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کرسمس کی سٹوری میں ہمیں 3 لوگوں کی یا 3 گروہ کی جو ہے وہ ہمیں کہانی ملتی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پہ چرواہوں کو دیکھ رہے ہیں، دوسرا ہم نے جو ہے وہ دیکھا ہے جو دور سے آئے ہیں، جو کہ مجوسی ہیں، دور سے آئے ہیں مجوسی، اپنا ایک لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، ان کی سٹوری دیکھ رہے ہیں۔ اور تیسری سٹوری جو ہے وہ ہیرودیس بادشاہ کے پاس جب مجوسی آئے تو جو فقی فریسی تھے، جو کہ عالم تھے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ کہاں پہ پیدا ہونا ہے یہودیوں کا بادشاہ، تو انہوں نے بتایا کہ بیت لحم میں پیدا ہونا ہے۔ یہاں پہ 3 گروہ ہیں، ایک جو ہے وہ غریب ہے، وہ بہت کم تر طبقے کے لوگ ہیں، یعنی کہ میں چرواہوں کی باتیں کر رہا ہوں، اور وہ بیت لحم کے قریب ہے۔ ایک جو ہے وہ بہت دور ہے لوگ، اور وہ بہت امیر اور وہ طاقتور لوگ ہیں، اور وہ مجوسی ہیں۔ اور ایک جو ہے وہ خدا کے خود کے گھرانے میں سے، یعنی کہ ہیکل میں سے، ہیکل کے سربراہ اور مذہبی سربراہ ہیں، وہ تیسرا گروہ ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ امن کس کے لیے ہے؟ امن اس کے لیے ہے جو کہ نزدیک ہے، چرواہے، امن اس کے لیے جو بہت دور ہے، کیونکہ یہ دونوں گروہ جو ہیں وہ چاہے سوسائٹی سے یا چاہے ریلیجس سوسائٹی سے، یعنی کہ اس مذہبی جو وہ ان کی سوسائٹی، وہ سوچتے ہیں کہ جو یہ خدا کے لوگ ہیں ان سے باہر ہے۔ چرواہوں کا بھی ہیکل میں جانا جو ہے وہ ان کو اجازت دی تھی، اور یہ جو مجوسی آئے ہیں یہ تو پیگنز ہے، یہ تو جو ہے وہ غیر یہودی ہیں، تو یہ باہر ہے، یہ ان کی سوسائٹی، ریلیجس سوسائٹی سے، ریلیجس سوچ سے باہر کے لوگ ہیں، اور یہ دور کے ہیں، نزدیک کے ہیں، ان کے اوپر امر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کس کی تلاش کر رہے ہیں؟ یہ یسوع کی تلاش کر رہے ہیں، یہ دل میں اپنی یسوع کی تلاش کر رہے ہیں، اور اس لیے چرواہوں کے اوپر فرشتہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور خداوند کا جلال ان کے گرد جو ہے ان کو گھیر لیتا ہے، اور وہ جا کے یسوع کے دیکھتے ہیں، اور ان کو ستارہ نظر آتا ہے مجوسیوں کو، اور وہ اس لمبے 1000 میل کے سفر پہ جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، اپنا روپیہ پیسہ سب کچھ، اپنی انرجی لگا کے وہ کس چیز میں جا رہے ہیں؟ وہ جا رہے ہیں، اور کس کی طرف جا رہے ہیں؟ یسوع کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن جو یہ روحانی استاد ہے، ہم نے دیکھا کہ جب مجوسی جب یروشلم آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے جو کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا، اور اس کے جواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس بادشاہ جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے، اور سارے یروشلم کے لوگ بھی، یروشلم جو کہ خدا کا شہر ہے، خدا کے لوگ، وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس بادشاہ جو ہے وہ پریشان ہے، وہ اپنی کرسی کی وجہ سے پریشان ہے، اور چونکہ وہ اپنی کرسی کی وجہ سے پریشان ہے تو لوگ اس وجہ سے پریشان ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ یسوع کی تلاش نہیں کر رہے، وہ اپنی زندگی کی تلاش کر رہے ہیں، وہ اپنی زندگی میں سکون، پوزیشن، پاور، شہرت، فیم، پیسہ، پاور، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ تلاش کر رہے ہیں، اور جو وہ چیزیں جو لوگ دنیا کی چیزوں کی تلاش کر رہے ہیں، وہ امن کی تلاش کر رہے ہیں، وہ سکون کی تلاش کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، اور ہیرودیس بادشاہ اور اس کے لوگ بھی جو ہے وہ امن کی تلاش کر رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں مل رہا، اس لیے کیونکہ وہ پاور کو، پوزیشن کو، وہ دنیاوی طور سے، دنیاوی طریقے سے، پیسے سے، شہرت سے، طاقت سے جو ہے وہ اپنی زندگی میں امن لانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو جن کی کوئی وقت نہیں ہے، یا یہ جو جن کو جو کہ
ریلیجس اسٹینڈنگ میں کوئی بھی نہیں ہے، امیر ہے، طاقتور ہے، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ ریلیجس اس طرح سے کلام نہیں ہے خدا کا جس طرح سے خدا کے لوگوں کے پاس ہے، لیکن یہ یسوع کی تلاش کر رہے ہیں۔ اور آج میں آپ کو امن کا، سکون کا، چین کا جو ہے وہ طریقہ کار، اس کی سیکرٹ بتا دینا چاہتا ہوں۔ اور وہ یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کتنا روپیہ پیسہ ہے، کتنی دولت ہے، کتنی شہرت ہے، اور کیا ہے ہماری زندگی میں۔ جب ہم اپنی زندگی میں اس سفر پہ چل پڑتے ہیں جس میں ہم یسوع کو تلاش کرتے ہیں، تو ہماری زندگی میں امن ہے، سکون ہے، چین ہے، اطمینان ہے، اور خدا کا شکر گزاری ہے۔ میرے عزیزو، آج اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب محسوس کرنا چاہتے ہیں، امن کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، سکون کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں اس تسلی کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، اس فیلنگ کو محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو ہے چاہے بے شک بہت سے مسئلے مسائل ہیں ارد گرد، لیکن آپ کی زندگی میں پھر بھی سکون ہے، تو پھر کیا ہے، وہ دیکھیں، وہ جب یسوع جو ہے وہ کشتی میں تھے اور طوفان تھا تو کیا تھا، یسوع تو آرام سے سو رہے تھے، ان کی زندگی میں امن تھا، اور یسوع جب اٹھے تو یسوع نے جو ہے وہ اس طوفان کو تھما دیا۔ لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ شریر جو ہے اس سمندر کی طرح ہوگا جو کہ طوفان میں ہے، اور وہاں پہ کوئی امن نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جب تک یسوع کی تلاش نہیں کر لیں گے، جب تک ہم یسوع کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا نہیں ہونے دیں گے، جب تک ہم خداوند کی بلاہٹ کو، خداوند کے ویژن کو، خداوند کی رویا کو، خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں پہچانیں گے نہیں اور اس کو پورا نہیں کریں گے، اس سفر پہ نہیں چل پڑیں گے مجوسیوں کی طرح اور چرواہوں کی طرح، تب تک ہماری زندگی میں امن نہیں آ سکتا۔ میرے عزیزو، خداوند نے مجھے جو کام کہا ہے کرنے کے لیے، مجھے جس سفر پہ چلنے کے لیے کہا ہے، میں اس کو پورا کر رہا ہوں۔ جیسے جیسے میں پورا کرتا ہوں اور جیسے جیسے میں یہ ویڈیو بناتا ہوں، تو مجھے جو ہے ایک میری زندگی میں سکون ہے، چین ہے، اطمینان ہے۔ میں اس بات کی فکر نہیں کر رہا میں کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا، میں کیسے زندگی گزاروں گا، اس لیے کیونکہ میں خداوند کی مرضی کو اور خداوند کا کام پورا کر رہا ہوں اپنی زندگی میں۔ اور اگر میں خداوند کا کام کر رہا ہوں، خداوند کہتے ہیں کہ مجھے ان سب چیزوں کی، تمہاری ان سب ضرورتوں کا پتہ ہے، تمہارے آسمانی باپ کو ان سب ضرورتوں کا پتہ ہے، اور وہ تمہیں یہ سب چیزیں دے دے گا، لیکن سب سے پہلے اس کی بادشاہت کی تلاش کرو۔ جب ہم خداوند کی بادشاہت کی تلاش کرتے ہیں، جب ہم یسوع کی تلاش کرتے ہیں، تو ہماری زندگی میں امن ہے، سکون ہے، چین ہے۔ اس کرسمس سیزن پہ آپ باقی سب چیزیں چھوڑ کے، فیسٹیویٹیز اور شاپنگ اور یہ سب چیزیں چھوڑ کے، یہ سب چیزیں بھی کریں، لیکن اس سب چیزوں سے زیادہ اول درجہ یسوع کی تلاش میں لگائیں، تو امن، سکون، چین آپ کی زندگی میں خود بخود آ جائے گا۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، اور اگر آپ کو برکت ملی ہے، مجھے بھی آپ ضرور برکت دے اس ویڈیو کو لائک کر کے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے۔ گاڈ بلیس یو۔